ہمارے پاس جب بھی کوئی فرد، کوئی شخص اپنا کوئی دکھ، اپنی تکلیف یا کوئی پریشانی لے کے آئے اور ہم جواباً کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں، آپ تقوی اختیار کریں، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو اجر ملے گا، تو یہ جو ہمارا رویہ نا عام طور پہ کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو اجر ملے گا، آپ صبر کریں، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بالکل صبر کریں، تقوی اختیار کریں، اجر بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ لیکن اب جب ہم دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے جو اس کے سامنے اپنا دکھ، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف رکھی ہے، تو شاید میری اس تکلیف کا اس کو اندازہ نہیں ہے، میری تکلیف کی اس کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے کہ میں کتنی پریشانی کے اندر ہوں، میں کتنے دکھ کے اندر ہوں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو میری پریشانی سے کسی قسم کا کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑا، اس کو کوئی حرج نہیں ہوا کہ میں جو اتنے دور سے اس کے پاس چل کے آیا ہوں اور اپنی پریشانی سے شیئر کی ہے، تو اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، یہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی بات کو پہلے سنیں، سمجھیں، اور جتنا ممکن ہو سکے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں، اس کو تسلی تو دیں، لیکن اس طرح نہیں کہ فوراً سے اس کو کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو فوراً سے اس طرح کا ریئیکٹ نہ کریں۔ دوسرے کو لگتا ہے کہ شاید اس کو میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں پڑا کہ میں اتنی بڑی پریشانی اور اتنی بڑی تکلیف کے اندر ہوں، اور یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ جب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار، مشرکین یا منافقین کی باتوں سے تنگ دل ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہونے لگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دکھ کو، اس پریشانی کو اکنالج کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آپ کا دل تنگ ہوا ہے ان کی باتوں کو لے کر، اور کس کا دل تنگ نہیں ہوتا ایسی باتوں کی وجہ سے جو کہ بری ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے تسلی دی ہے۔ تو جب بھی ہمارے پاس کوئی اپنا دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لے کر کے آئے، تو ہم پہلے تو کوشش کریں کہ ہم اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں، کہ جو آپ پہ اتنا ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اتنا اعتماد کر کے آ گیا ہے، تو ہم اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ نے تسلی تو دینی ہے، لیکن آپ الفاظ کا چناؤ اچھا کریں تاکہ اگلے کو لگے کہ ہاں اس نے میری بات کو سنا ہے، اس کو بھی اس پریشانی سے پریشانی ہوئی ہے، اس کو بھی لگا ہے کہ میں تکلیف کے اندر ہوں، میں دکھ کے اندر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے تھے اس کی بیمار پرسی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرماتے تھے نا کہ لا بأس طہور، انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں، یہ آپ کی یہ بیماری آپ کے لیے پاکیزگی کا، گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنے گی، تو کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ سننے والے کو یقین ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو میری یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور یہ میرے یہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، یہ اجر کا باعث بنے گی۔ دیکھنا ہوتا ہے موقع محل کو کہ یہاں یہ موقع ہے بات کرنے کا یا نہیں ہے۔ ہم بے موقع محل کوئی بھی بات کہیں بھی اگر کہہ دیں گے تو وہ بات وہاں فٹ نہیں آئے گی اور اگلے کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دیکھنا ہوتا ہے موقع محل، اس کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اب ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ٹانگ کٹ جائے، اس کا بازو کٹ جائے، اور ہم موقع پہ پہنچ جائیں، ہمارے سامنے وہ بڑا ہے، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اور ہم کہیں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تو ظاہر بات ہے سننے والے کہے گا یار عجیب بات ہے، اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگلے کو تسلی دینی ہے تو اس میں الفاظ کا چناؤ دیکھ کر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا ریئیکٹ کریں کہ ہم دیں ان کو تسلی رہے اور وہ آگے سے بھڑک جائیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو کوئی بھی بات ہو، آپ کہنے سے پہلے اس کو سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہم نے کہنا کیا ہے، اور جب بھی آپ کے پاس کوئی دکھ پریشانی لے کے آتا ہے تو جب وہ لے کے آئے تو اس کو لگے کہ ہاں آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی تگ و دو کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس پریشانی کو دور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔